السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ فرائض اسلام جن میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان تمام فرائض کی اپنی الگ الگ شکلیں، صورتیں اور خصوصیات ہیں۔ نماز کی شکل روزے جیسی نہیں، روزے کی شکل حج جیسی نہیں، حج کی شکل زکوٰۃ جیسی نہیں، سب کی شکلیں الگ ہیں۔ جیسے ان تمام فرائض کی شکلیں اور صورتیں الگ الگ ہیں، ایسے ہی ان سب میں سے ہر ایک کی جو خصوصیت اور تاثیر ہے وہ بھی الگ ہے۔ چنانچہ ہم روزہ رکھ کر آ رہے ہیں تو روزے کی جو شکل ہے وہ یہ کہ آپ انتہائی سحر پر اپنا منہ بند کر لیں، اب نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، اور کیا کھا اور پی سکتے ہیں؟ آپ حرام تو کھا ہی نہیں سکتے، ساری زندگی نہیں کھا سکتے۔ حلال تو انتہائی سحر سے پہلے آپ کھا اور پی رہے تھے، جیسے ہی انتہائی سحر ہوا بلکہ اس سے بھی پہلے احتیاطاً سب چھوڑ دیا، اب نہیں کھائیں گے۔ اور یہ جو ہمارے روزے کی شکل ہے یہ افطار تک، غروب آفتاب تک رہے گی۔ کوئی کتنا زور لگا لے نہیں کھائیں گے، اکیلے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ بیوی نہ بچے نہ دوست، کوئی نہیں، کمرے میں اکیلے ہیں، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، فریج میں ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات موجود ہیں لیکن ہم نہیں پیتے۔ اگر ہم کھا پی لیں اور منہ پوچھ کر باہر آ جائیں تو کسی کو کیا پتا چلے گا؟ کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ شیطان ہمیں آمادہ کرتا ہے، پی لو، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اندر سے آواز آتی ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ بس میرے دوستو، یہی روزے کا مقصد ہے کہ ساری زندگی ہمارے اندر سے یہ آواز آئے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر سال رمضان کا پورا مہینہ یہ ہماری مشق کا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے آواز آئے۔ تو میرے دوستو، یہ طے ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ روزے کا جو اثر ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک روزے کا اثر یہ ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ روزے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے تو روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ کھانا پینا جسم کی خوراک ہے، روزہ روح کی غذا ہے، روح کو طاقت ملتی ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کی روح کی طاقت کا رمضان کے مہینے میں مشاہدہ بھی کیا ہے، اور وہ مشاہدہ کیا ہے؟ آپ قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے بیٹھے، آپ نے گھڑی دیکھی کہ میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اور مثلاً آدھے گھنٹے میں ایک پارہ تلاوت کرتا ہوں۔ آپ بیٹھ گئے تلاوت کرنے، جیسے ہی آدھا گھنٹہ ہوا اور ایک پارہ مکمل ہوا، اندر سے آواز آئی تھوڑا سا اور پڑھ لو۔ یہ جو تھوڑا سا اور پڑھ لو کا جذبہ ہے، یہ جسم نہیں کہہ رہا ہے، جسم کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ اندر سے روح کی آواز ہے، اس لیے کہ روح صحت مند ہوتی ہے۔ اور میں نے یہ بات آپ حضرات کو بار بار بتائی ہے کہ اگر کوئی آدمی خود اپنی روح کی کیفیت کو چیک کرنا چاہتا ہے تو بہت آسان ہے، اور یہ بات ہمارے ساتھ صبح و شام ہوتی ہے کہ اگر آپ کا نماز کے لیے دل آمادہ نہیں ہو رہا ہو، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہو، مسجد آنے کو جی نہیں چاہ رہا ہو، تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہو، دعا کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہو، آپ مسجد میں آ گئے لیکن ایک ٹانگ اوپر ایک نیچے، بس کسی طرح نماز ختم ہو، اور جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا ہم کسی کی رعایت کیے بغیر لوگوں کے کھاندے پھلانگتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ ساری کی ساری علامتیں ہیں کہ آپ کے اندر سے
روح بہت کمزور ہو چکی ہے۔ اس کی تعبیر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اس کی فکر کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کو کچھ قوت کی چیزیں فراہم کرے، جیسے آپ اپنے جسم کی کمزوری کی شکل میں بخار ہو گیا، ملیریا ہو گیا، جسم کمزور ہو گیا، چلتے ہوئے چکر آ رہے ہیں تو سب کہتے ہیں یخنی میں پلاؤ، سیب کا جوس پلاؤ تو کیا ہوگی طاقت۔ بالکل اسی طرح کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے، یا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہو، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا ہو، یا دعا میں دل نہیں لگ رہا ہو، یا مسجد میں دل نہیں لگ رہا ہو، تو فوراً آپ توبہ کریں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جیسے رمضان مبارک کے مہینے میں ہم سب نے، کسی نے کم، کسی نے زیادہ، کسی نے بہت کم، کسی نے بہت زیادہ، سب کی نوعیتیں الگ الگ ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اندر یہ محسوس کیا ہے کہ پورے سال ہم نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی تھی، اس رمضان میں کی پورے سال ہم مسجد اس اہتمام سے نہیں آئے تھے جس طرح ہم رمضان میں آئے، پورے سال ہم نے خیر کے بہت سے کام نہیں کیے تھے، رمضان میں کیے، پورے رمضان ہم نے ذکر کا، نوافل کا اہتمام کیا ہے۔ یہ اس کی واضح دلیل ہے، علامت یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت بہتر ہے۔ تو بھائی، کون یہ نہیں چاہتا کہ اس کا ایمان ترقی کرے؟ اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنی اندرونی گندگیوں کو دور کر دیا، اپنے اندر کو پاک کر لیا۔ تو میرے دوستو، یہ بات ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے کہ اندر کا معاملہ باہر کے معاملے سے بہت اہم ہے۔ یہ بیچارہ باہر والا جسم تو یہی رہ جائے گا، پھول جائے گا، پھٹ جائے گا، گل جائے گا، اور کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائے گا، مٹی ہو جائے گا، لیکن جو اندر والی چیز ہے، روح ہے، روح کو فنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اندر کی کیفیات کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اندر کی گندگی کو دور کر کے اس نے اپنے رب کا نام لیا۔ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب روح کی یخنی ہے۔ یہ وہی روح کے لیے سیب کا رس ہے۔ جیسے جسم کو باہر والی چیزوں سے طاقت ملتی ہے، ایسے ہی اللہ اللہ کہنے سے روح کو طاقت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کا نام لیتا ہے، فَصَلَّى، اور پھر وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے باوجود اس کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ مال، جائیداد، دکان، فلاں فلاں منع نہیں ہے، شریعت کی حدود میں سب کی اجازت ہے، لیکن حد سے تجاوز اور آخرت پر دنیا کی ترجیح دینا، اس کی اجازت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ دنیا جس کو تم ترجیح دیتے ہو، اس کے مقابلے میں آخرت بہترین بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا تو باقی رہنے والی نہیں ہے، چاند، سورج، ستارے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی سہولتیں، وہ سب کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو اسی لیے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، پابندی کے ساتھ روزے رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، درود شریف پڑھنے کی پابندی کریں، اور اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔